پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی حکمت عملی کے باعث معاملات کو اس نہج پر لے جا چکی ہے جہاں پارٹی کا نظم برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی سے قبل ہی پاکستان تحریک انصاف کئی دھڑوں میں بٹ کر رہ گئی ہے۔ عمر ایوب جنرل سیکرٹری کے اہم عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ شیر افضل مروت کی عمران ڈو رہنماؤں پر تنقید جاری ہے۔ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں جبکہ پارٹی کارکنان تذبذب کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی میں بننے والے دھڑوں سے پارٹی کی موجودہ فعال قیادت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے حوالے سے دو تاثر تیزی سے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور قیادت میں پھوٹ پڑ چکی ہے، جبکہ دوسرا یہ کہ کچھ پرانے لوگوں کو پارٹی میں اتار کر اسے کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اسیری کے باعث صرف گنے چنے پارٹی رہنماؤں کو ہی ان تک رسائی ہے۔ اس محدود رسائی کے باعث یہ چند افراد ہی پارٹی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پارٹی قیادت کے یہ چند افراد جیل میں قید سابق وزیر اعظم کو باہر کی جتنی اور جیسی تصویر دکھاتے ہیں، پارٹی کے فیصلے اسی رخ پر ہوتے ہیں۔ پارٹی کی اصل فیصلہ ساز باڈی یعنی کور گروپ اگرچہ درجنوں افراد پر مشتمل ہے مگر دھڑے بندی کے باعث عملاً غیر فعال ہے۔ کور گروپ میں شامل پارٹی کے پرانے لوگوں سے مشاورت ختم ہو چکی ہے۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار سمیت کئی اراکین ایسے ہیں جو پارٹی قیادت کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہ ملنے پر اضطراب کا شکار ہیں اور موجودہ قیادت کی سیاسی حکمت عملی سے ناخوش ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ پارٹی قیادت کی حکمت عملی کے باعث بانی پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی کیونکہ قیادت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ کچھ دھڑے پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کے باعث بنے ہیں جبکہ کچھ گروپس نئی قیادت کی جانب سے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ رہنماؤں کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے جس کے باعث پاکستان تحریک انصاف اپنا نظم کھو چکی ہے۔ تحریک انصاف میں ایک دوسرے کو مقتدرہ کے ساتھ انگیج ہونے کے معاملے پر شک کی نگاہ سے دیکھا جانا معمول بن چکا ہے۔ پارٹی کے ساتھ وفاداری کا معیار یہ بن چکا ہے کہ اداروں سے متعلق سخت رویہ اپنایا جائے تو مانا جائے گا کہ تحریک انصاف کا وفادار ہے۔ حالانکہ اسی حکمت عملی نے پی ٹی آئی کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اگر کوئی اپنے کیس کی میرٹ پر بھی جیل سے باہر آ جائے تو اسے مینج ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے اور اس کی وفاداری کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فواد چودھری گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اچانک منظر عام پر آئے اور غیر رسمی طور پر تحریک انصاف کا حصہ نظر آنے لگے۔ فواد چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر تنقید کے نشتر چلا دیے بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا امکان نہیں۔ فواد چودھری پارٹی میں از خود متحرک ہونے کے بعد تحریک انصاف کے کچھ حلقوں میں شک کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے کہ انہیں شاید کہیں سے لانچ کیا گیا ہے تاکہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکے، مگر تحریک انصاف کے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے متحرک ہوئے اور وہ اسیری کے دوران بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بالواسطہ طور پر رابطے میں بھی رہے ہیں، مگر فواد چودھری کی واپسی تحریک انصاف کی نئی قیادت کو کھٹک رہی ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور جن شخصیات کے ہاتھ میں ہے وہ ماضی میں فعال لیڈرشپ کو اپنے لیے سیاسی خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بتایا گیا کہ فواد چودھری کو واپس لیا گیا تو پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکنوں میں بے چینی پھیلے گی۔ فواد چودھری تو خود کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھ رہے ہیں مگر انہیں رسمی طور پر اعلیٰ قیادت کی جانب سے قبول نہیں کیا جا رہا، مگر تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان فواد چودھری کو پارٹی میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری سمیت تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف ملنے کے باوجود تحریک انصاف اور اس کے بانی کی مشکلات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک مقتدرہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ان کے مطابق حکومت اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو انگیج نہیں کرے گی جب تک اسٹیٹ پاور کا اثر نہیں دکھایا جاتا اور اس مقصد کے لیے تحریک انصاف کو دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کرنا ہوگی۔ اپنی سیاسی وقت دکھانے کے بعد گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا ماحول پیدا ہوگا جس کے بغیر تحریک انصاف مشکلات سے نہیں نکل سکتی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।